صلی علی محمد درود پڑھے محمد والے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی دلع لسان الصبا بنطق تبلج وسرها قطع الليل المظلم بغياب تلدج وأتقنا صنع الفلك الدغار في مقادير تفرج وشعشع ضياء الشمس بالنور تعجج. الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته. الذي قرب من فقرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول الثقلين رحمة للمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا وبالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. درود پڑھیں عزیزان گرامی. کل خدا کا لطف ہے، خدا کا احسان ہے، خدا کی توفیق ہے کہ ہم اور آپ اس وقت اپنی احساس ذمہ داری کا اظہار کرتے ہوئے فرش عزا پر موجود ہیں اور اپنے لیے، اپنی گزشتہ اموات کے لیے اور ان ارواح کے لیے بھی کہ جو ابھی اس دنیا میں آئی نہیں ہیں
اس فرش عزا سے لے رہے ہیں یہ وہ رزق ہے کہ جو ختم ہونے والا رزق نہیں ہے، باقی رہنے والا رزق ہے۔ اس لیے کہ یہ فرش انہیوں سے منسوب ہے جنہوں نے اپنی ذات کو اس ذات میں فنا کر دیا کہ جو باقی ہے۔ تو بدلے میں پروردگار عالم نے ان ہستیوں کو یہ مرتبہ عنایت کیا کہ اب ان کے تذکرے کو زمان اور مکان کی قیود سے آزاد۔ بلندر صلوات پڑھتے ہیں۔ تو اب ان کے تذکرے کو پروردگار عالم نے یہ مرتبہ دیا کہ اب اسے زمان اور مکان کی قیود سے آزاد کر دیا، اور ہمیں خود پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم اس ذکر سے متمسک ہیں۔ بس اپنی مجلس کی ابتدا میں ہمیشہ ہر بار ہم ان کلمات کو دہراتے ہیں اپنے لیے کہ آپ کو خدا نخواستہ بزرگ تشریف فرما ہیں، انہیں تو سبق سنا رہا ہوں، جوانوں کو تذکر دے رہا ہوں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم اور آپ اس وقت بہت توجہ رہے، بہت توجہ، لفظ ہے، خطابت مجھے آتی نہیں ہے، بیان کر رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ ہم اور آپ اس وقت یہاں آ تو گئے ہیں، یہ طے ہے کہ جس مقام پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اگر باطنی آنکھ کھل جائے تو پہچاننا مشکل ہوگا فرش پر بیٹھے ہیں یا عرش پر بیٹھے ہیں۔ اور اب اگر ایسا ہے تو یہ یقین کر لیجئے کہ ہم یہاں آئے تو ہیں، خود نہیں آئے ہیں۔ اب اگر توفیق پروردگار کی طرف سے ہے کہ یہاں تک آ گئے ہیں تو بس پروردگار جو اب کے پردے ہیں یہ بھی ہٹا دے۔ اس فرش عزا سے تبرک لیتے ہوئے، اس فرش عزا سے یہ فکر لیتے ہوئے ہم نے آپ کی سماعتوں کی نظر قرآن کریم کی بہت مشہور اور معروف آیت کی ہے، سورہ مبارکہ انبیاء، آیت نمبر 73، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام قرار دیا، یہدون بِأَمْرِنَا، جو ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، یہدون بِأَمْرِنَا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، یہی آیت ایک اور مقام کے اوپر ایک اور انداز سے آئی اور وہاں کچھ اور ائمہ کا تذکرہ ہوا اور کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ہم نے انہیں امام قرار دیا کہ جو کہ جہنم کی طرف پکارتے ہیں، بلاتے ہیں۔ توجہ ہے؟ گویا قرآن کریم میں جب امام کا تذکرہ آیا تو وہاں دو انداز سے تعارف کیا گیا، ایک ائمہ وہ کہ جو کہ ہدایت کرتے ہیں اس کے امر سے، اور ایک وہ کہ جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں دو سوال قائم کروں گا۔ پہلا، یہ جو اسلوب ہے وَجَعَلْنَاهُمْ، ذرا اس پر نظر ڈالیے
کہ اس کے اندر کیا شے پوشیدہ ہے، پروردگار نے اس انداز سے اس آیت کو کیوں آپ کے اور میرے سامنے کیا؟ یہاں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یقیناً پروردگار عالم نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو فقط یوں ہی لاوارث نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہمارے لیے جو اشیاء ضروری تھیں، یہاں تک کہ جن ضرورتوں کو ہم جانتے تک نہ تھے کہ یہ میرے لیے ضروری ہے، پروردگار عالم نے وہ ضرورتیں بغیر مانگے ہوئے مجھ سے پہلے خلق کی۔ جب ہم اپنی ضرورت کو جانتے تک نہ تھے، مانگنا دور کی بات ہے، جانتے تک نہ تھے، پروردگار نے انہیں خلق فرمایا۔ بچہ دنیا میں آیا کا انتظام پہلے ہو گیا، جب اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ میری غذا کیا ہے یا غذا نام کی کوئی شے ہوتی ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا، پروردگار نے انتظام کیا۔ اس نے ہواؤں کو چلایا، اس نے بارش کو برسایا، اس نے دانے کو شگافتہ کیا، اور اس انداز سے کئی نعمتیں اس نے آپ کے اور میرے لیے اتار دی۔ لیکن عزیزو، ہم اور آپ اس دنیا میں یہ دانا پانی کھانے نہیں آئے تھے۔ بہت توجہ، ہم، بلکہ یہ تو ایک بحث بھی ہے نا، پروفیسر حضرات بھی بیٹھے ہیں، وہ تائید کریں گے کہ انسان اس دنیا میں تو ہے ایلین ہے، گویا آیا ہے کہیں سے، اِنَّ اللَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ پلٹا کہاں جاتا ہے؟ جہاں سے آیا جاتا ہے۔ تو ہم یہاں کے ہیں نہیں، لیکن ہم خلق کیے گئے ہیں یہاں پر، اس عالم میں، اس حالت میں، ہم اس عالم میں خلق کیے گئے ہیں یہاں پر کسی مقصد کے لیے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے، ضرورت کو ذہن میں رکھیے گا، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ یقیناً انسان میں، مختصر کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، میرا موضوع کچھ اور ہے، مقصد یہ ہے کہ انسان میں یہ کوالٹی، یہ صفت موجود ہے کہ اگر چاہے تو اشرف المخلوقات ہو جائے۔ بہت توجہ، جوان بیٹھے ہیں ان سے بیان کر رہا ہوں، اگر آپ نے اب تک یہی سنا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، ایسا لگتا ہے کہ پیدا ہوا ہے اور اشرف المخلوقات کا سرٹیفکیٹ ہاتھ میں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہت بہت توجہ، یاد رکھیے گا، کسی جانور کی مثال لے لیں، گھوڑا پیدا ہوتا ہے، گھوڑا ہوتا ہے، مرتا ہے، گھوڑا ہی مرتا ہے، لیکن یہ انسان پیدا ہوتا ہے تو انسان ہوتا ہے، لیکن جب مرتا ہے ضروری نہیں ہے کہ انسان ہی مرا ہے۔ اور بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ گھوڑا تو فقط ایک جانور تھا، مرتے وقت بھی ایک ہی جانور رہے گا، لیکن یہ انسان ضروری نہیں ہے کہ جو اس کا باطن حیوان کی شکل بن گیا ہے وہ کوئی ایک ہی حیوان ہے، بسا اوقات کئی حیوانوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو یقیناً اگر چاہے، یہ ایک کیٹیگری ہے، لیکن اگر چاہے تو خود کو اتنا بلند کر سکتا ہے کہ ہر مخلوق سے اوپر، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی افضل قرار پائے۔ یہ وہ منزل ہے کہ یقیناً پروردگار یہاں ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، یعنی ہمارے یہاں پیدا ہونے کی جو غایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ہم نے عالم اسفل میں پیدا ضرور کیا ہے، لیکن عالم اسفل کے لیے پیدا نہیں کیا، پیدا کیا ہے عالم معنی، اس عالم اصلی عالم کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب وہاں کے لیے جو کمال چاہیے، تیرے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ اگر چاہے تو اپنے اس کمال کو حاصل کر سکتا ہے جہاں ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اب یقیناً ہم اپنے اس کمال تک پہنچنے کے لیے جس طریقے سے پروردگار عالم نے ہماری اتنی باریک باریک ضرورتوں کو، جسے ہم جانتے نہ تھے، پورا کیا، ہمارے مانگنے سے پہلے پورا کیا، تو اب وہ ضرورت کہ جس کی اوپر ہمارے اصل اور ہمارے اصل مقام کا دار و مدار ہے، کیا اس ضرورت کو پورا نہیں کیا ہوگا؟
جس مقصد کے لیے ہمیں خلق کیا اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جو لوازمات چاہیے، کیا ان لوازمات کو خلق نہیں فرمایا ہوگا؟ جواب، آپ کو دنیا میں بعد میں اتارا، بھیجا، خلق کیا. پہلا انسان جو اس دنیا میں اتارا ہادی بنا کر اتارا. یعنی کہ کیا؟ یعنی کہ جو تمام ضروریات میں سے تیرے لیے سب سے اہم ضرورت ہے، سب سے اہم نعمت ہے، وہ نعمت کون سی ہے؟ وہ ہے نعمت ہدایت. یعنی تیرے لیے سب سے اہم ترین نعمت کون سی ہے؟ وہ وہی نعمت ہدایت ہے کہ جس کے سائے میں تو اپنا یہ کمال کا سفر طے کرے گا. اور اس سفر کے لیے تیرے لیے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پہلا شخص جو اس عالم میں، اس دنیا میں آیا، وہ نبی اللہ، معصوم نبی بنا کر آدم کو اس دنیا میں اتارا، تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے سوال قائم نہ ہو کہ میرے لیے تو کوئی ہادی نہ تھا. ضرورت کو پہلے پورا کیا. تو بس بہت توجہ. اب یہ آدم کا سلسلہ، آدم تک بات آ گئی ہے اور امام سے سلسلہ چلا تھا، تو بس اب یہاں پر ایک آیت کی روشنی میں ہی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. مقام کو ذہن میں رکھیے گا، امام کو ذہن میں رکھیے گا، اور آپ کا اور میرا وظیفہ اس کو ذہن میں رکھیے گا. انشاءاللہ آج کی مجلس میں بیان کرنا چاہوں گا. اب جب حضرت آدم کو اس عالم میں خلق فرما رہا تھا تو آواز قدرت آئی، انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں انی، یہ انی کی ضمیر کہاں پلٹ رہی ہے؟ یہ پروردگار کی عالم اپنی طرف، ذات کی طرف اشارہ. میں انی جاعل بنا رہا ہوں، قرار دے رہا ہوں کس کے؟ فی الارض خلیفہ. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اب اس کا ترجمہ ہم اگر سیدھا سیدھا کرتے ہیں تو کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو یہ تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بریکنگ نیوز آ رہی ہے. فقط نہیں، یہ فقط ایک خبر نہیں ہے، فقط ایک خبر نہیں ہے. اس کے اندر ایک لطیف نقطہ پوشیدہ ہے، اور وہ کیا؟ جو عربی سے آشنائی رکھتے ہیں وہ میری بات کو سمجھ سکیں گے، اور جو نہیں رکھتے وہ سمجھ جائیں گے کہ عربی میں الفاظ کو تولا جاتا ہے. یہ جو جاعلن لفظ ہے، جاعلن، یہ فاعلن کے وزن پر ہے. یعنی جب اب ہم اس کا ترجمہ اب کریں گے تو یوں اس طرح سے کریں گے کہ انی جاعلن، کہ زمین میں خلیفہ بنانے والا میں ہوں. یعنی پروردگار یہاں اپنا استحقاق بیان کر رہا ہے، اپنے حق کو بیان کر رہا ہے کہ خبردار، کسی کو حق نہیں ہے خود سے کوئی خلیفہ بنانے کا. زمین میں اگر خلیفہ بنانے کا حق ہے تو وہ فقط مجھ پروردگار کو ہے. انی جاعل، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا میں ہوں. اب جب یہ اسٹیٹمنٹ پروردگار کی طرف سے آیا تو اب دو آوازیں تو اٹھی ہیں نا، ان آوازوں کو بھی سنیں. ایک آواز اٹھی، اتجعل فیہا، کیا اسے بنائے گا زمین میں؟ من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا اس کو بنائے گا زمین میں خلیفہ کہ جو کہ فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیرے لیے تسبیح کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، فقط پاکی بیان نہیں کر رہے، تعریف بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں حمد بھی کر رہے ہیں. وَنُقَدِّسُ لَكَ، تسبیح، تعریف، جس کو آپ تحمید کہیے، اور اس کے بعد آخر میں کیا کہا؟ وَنُقَدِّسُ لَكَ،
پھر کہا تیری تقدیس کر رہے ہیں. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت توجہ رہے، فرشتہ یہ بات خام کا نہیں کہہ رہا. یہ جملہ اگر نہ کہا جاتا تو پھر سوال نہ رہتا، اعتراض بن جاتا. بہت توجہ، فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا، فرشتوں نے سوال قائم کیا ہے. ایک ہوتا ہے اعتراض اور ایک ہوتا ہے اپنے علم کو بڑھانے کے لیے سوال کیا جائے. یعنی فرشتے نے کہا کیا اس کو بنائے گا کہ جو زمین میں کچھ تو خون کرے گا اور فساد برپا کرے گا، لیکن فوراً ہی کہا وَنَحْنُ، اور ہم تو نُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. اچھا اس واو کو تھوڑی دیر کے لیے واو حالیہ تصور کر لیجئے اور پھر اس آیت کو پڑھیے، بات مزید واضح ہو جائے گی. یعنی یہ سوال جو ہم قائم کر رہے ہیں یہ کر ہی ایسے عالم میں رہے ہیں کہ تیری پاکی بھی بیان کر رہے ہیں، تیری حمد بھی کر رہے ہیں، تیری تقدیس بھی کر رہے ہیں، کہ کہیں ایسا نہ تصور ہو کہ ہم تیرے اس فعل پر اعتراض کر رہے ہیں، بلکہ ہم تیرے اس فعل کو سمجھنے کے لیے سوال قائم کر رہے ہیں. تو یہ فرشتوں کی طرف سے یہاں اعتراض تو نہیں تھا، سوال اٹھا. دوسری آواز ابلیس کی اٹھی ہے، جس نے سوال نہیں کیا ہے، جس نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور کہا کہ نہیں میں افضل ہوں. اس نے خود سے سمجھ لیا تھا واستکبرا. ابھی بحث کی گنجائش نہیں ہے وہاں پہ، وہاں الگ بحث ہے کہ اس نے کیا کہا، ابا واستکبرا، اس نے استکبار کیا، مطلب بڑا بننے کی کوشش کی. اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا تھا، نہیں خود سمجھ لیا، گویا پروردگار کے حکم کے مقابل میں قیاس کر لیا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ بھٹک گیا. پروردگار کے بنائے ہوئے کو نہ مان کر اپنی عقل سے قیاس کر لیا. نتیجہ چھٹلانے والوں میں سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب فرشتوں پر دوبارہ آئیے، بہت توجہ رہے، کمال کو ذہن میں رکھیے گا، مقصد خلقت کو ذہن میں رکھیے گا. اب یہاں سے سوال قائم ہوا اور کیا کہا گیا فرشتوں کو، واقعہ طویل سمیٹ دیتا ہوں. اب یہاں پر کیا کہا، جب فرشتوں کو جواب دیا، کہا نہیں ہم تو وہ بات جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے. ٹھیک ہو گیا. اور پھر وہ کیا بات تھی جو ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے؟ اب سامنے پیش کیا گیا، علم آدم الاسماء، آدم کو ہم نے اسماء کی تعلیم دی. ٹھیک ہے، وہ اسماء کون سے تھے روایات موجود ہیں، لیکن بہرحال جو بھی اسماء تھے ان کو تعلیم دے دی. سوال ملائکہ سے پوچھا جا رہا ہے، کہا ذرا ان اسماء کے نام بتاؤ. تعلیم کس کو دی ہے؟ آدم کو. امتحان کس کا لیا جا رہا ہے؟ ملائکہ کا. یعنی آپ نے لیکچر کسی کو دیا ہے، ایگزام کسی کا لیں گے، آیتوں کو پڑھیں گے تو اسی طرح سے نظر آ رہا ہے نا. تو ایسا نہیں ہے. جب علامہ کا تذکرہ ہوا تو ہم نے تعلیم دی تھی، یعنی تعلیم تو سب کو دی ہے، لیکن یہاں جو کی شخصیت کو ابھارا ہے، کیوں ابھارا ہے؟ جب کہا کہ آدم کو ہم نے تعلیم دے دی اسماء کی، اور پھر اس کے بعد کہا ثم عرضهم على الملائکہ. عرضهم، میں موضوع کو بہت خوش نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہرحال ان کے سامنے پیش کیا، گویا وہ رہے یہ رہے. یہ ملک کا ظرف تھا. ہاولائے جو ہے وہ دور کا صیغہ ہے کہ، اور عرض سامنے پیش کیا، یہ سامنے ہے وہ ادھر ہے، یہ سامنے ہے، فرق ہے، فاصلہ ہے. یعنی کہ جس شے کو پروردگار نے علم کا عنوان دیا، بیان کیا، وہ جذب کرنے کی صلاحیت آشکار ہو گئی ملک کے یہ کہنے کے بعد کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں بس اتنا ہی علم ہے جتنا تو ہمیں دے دیتا ہے. لیکن جب پھر آدم سے کہا کہ اب ان لوگوں کو کیا کرو، اسمائہم، انبئہم باسمائہم. اب یہ ہم کا صیغہ کون سے، یعنی کہ اب آدم کے لیے ان اشیاء میں دوری نہیں ہے، آدم نے ان کو اپنے نفس میں جذب کر لیا. یہ آدم کا کمال تھا.
فرشتوں نے یہ شے دیکھی اور پروردگار نے اس امتحان کو درمیان میں رکھا تو سب نے اقرار کر لیا اپنے تئیں کہ یقیناً پروردگار کا فیصلہ، اور پھر پروردگار نے جسے کہتے ہیں نا فخر فرمایا، میں نہیں کہتا تھا، میں وہ جانتا ہوں جو تم چھپا رہے تھے، میں سب جانتا ہوں، یعنی کہ خدا نے اپنے عالم الغیب ہونے کا اعلان بھی فرمایا۔ لیکن خلاصہ اس سارے امتحان میں حضرت آدم کی ایک صفت جو پروردگار نے سامنے رکھی، جس صفت کی بنیاد پر پروردگار نے انہیں زمین میں خلیفہ قرار دیا، وہ صفت کیا قرار پائی؟ وہ صفت علم قرار پائی۔ یعنی کہ جس کو پروردگار نے زمین پر خلیفہ کے عنوان سے نامزد کیا، جب اس کو دوسروں کے سامنے اس کی اہلیت کو اجاگر کیا تو اسی علم کے ذریعے سے اجاگر کیا۔ یقیناً یہاں سے اصول طے پا گیا کہ پروردگار کا خلیفہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ وہی ہو سکتا ہے کہ جو منبر پر آ کر یہ کہے کہ مجھ سے پوچھ لو، مجھ سے پوچھ لو اس سے قبل کہ تم مجھے کھو دو۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ یہ ہے صفت علم۔ یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو پہلی صفت جہاں پروردگار نے ہاتھ رکھا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی علم ہے کہ جو کہ انسان کو افضل کر دیتا ہے، اور یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی افضل۔ اور پھر خلیفہ کے عنوان سے تو علم بہت اہم عنصر قرار پائے گا۔ پس عزیزو، یہاں پر ہم یہ توجہ کرتے ہیں کہ یہ پروردگار کی نگاہ میں، یعنی جب کبھی اہلیت کو اجاگر کرنا مقصود ہو تو وہاں علم کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ پڑھائی، قابلیت، اس میں علم کا فیکٹر جو ہے وہ سامنے رہتا ہے۔ تو اب یہ بتائیے کہ جب خلیفہ یا امام پلٹ کر اپنے شیعوں کی طرف نگاہ کریں گے تو وہ کون سی صفت کو پہلے دیکھنا چاہیں گے؟ نمائندہ کس کا ہے؟ خالق کا نمائندہ ہے، خدا کا نمائندہ ہے۔ تو خدا نے جس صفت کو اوپر رکھا تھا، یقیناً جب یہ دیکھنا چاہیں گے تو یہ اپنے لوگوں کو جاہل نہیں دیکھنا چاہیں گے، عالم دیکھنا چاہیں گے۔ بہت توجہ، عالم دیکھنا چاہیں گے، علم دیکھنا چاہیں گے۔ اگر کہیں علم کا فقدان ہو، زبان پر چاہے کتنی ہی حمد اور ثنا موجود ہو، لیکن یہ پتہ ہی نہ ہو کہ جو کہہ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں، تو پھر ایسی حمد اور ثنا کا بھی کوئی وہ والا فائدہ جسے کہتے ہیں جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو سکے گا۔ تو یہاں سے پہلا نقطہ تو یہ مل گیا کہ علم ہی وہ شے ہے کہ جو کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے میں یہی فرق کر دیتا ہے۔ اور پھر قرآن کریم بھی یہاں پر درمیان میں فیصلہ کر دیتا ہے کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہے، یا تو جاننے والا ہے وہ افضل ہے۔ تو اب یہاں سے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جو ائمہ ہوں گے، جو امام ہوں گے، وہ ان میں علمی برتری جو ہے وہ سب پر آیا ہوگی۔ بس عزیزو، یہی وہ علمی برتری ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زمانے میں، اپنے دور میں جب ظاہری حیات میں موجود ہیں تو یقیناً جو سوال کیا جا رہا ہے رسول اللہ سے سوال کیا جا رہا ہے، آپ جواب بھی دے رہے ہیں، بیان بھی کر رہے ہیں۔ لیکن عزیزوں، اب سوال یہاں یہ ہے کہ تمام کے تمام جزیات بھی رسول اللہ نے بیان کر دیے تھے؟ اگر کر دیے تھے تو سورہ محمد کی وہ آیت کہاں لے کر جائیں گے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا، کہ یہ جو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب تم کو سن کر باہر جاتے ہیں تو اوت العلم سے پوچھتے ہیں کہ یہ شخص کیا کہہ رہا تھا، سمجھ نہیں آیا۔ اوت العلم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا تھا۔ وہاں پر بھی جو پروردگار نے اس دوسری شخصیت کا تعارف کرایا وہ کون؟ وہ اوت العلم،
کہ جسے علم دیا گیا ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا تھا. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی ایک اوت العلم موجود تھا کہ جو رسول اللہ کے ہی اقوال کی شرح کر رہا تھا. اب یہ بتاؤ کہ جو رسول کے زمانے میں ان کی زندگی میں شرح کر رہا ہے اور قرآن بھی انڈورس کر رہا ہے، کیا رسول اللہ کے بعد کسی کی ضرورت نہیں ہوگی؟ جب زمانہ رسول میں ضرورت ہے تو اب تو رسول بھی سامنے نہیں ہے. قول پڑھ کر کون سنائے گا؟ نفوس کا تزکیہ کون کرے گا؟ آیات کی تلاوت کون کرے گا؟ کتاب اور حکمت کی تعلیم کون دے گا؟ یقیناً یہ فرائض نبوی ہیں، یہ رہتی دنیا تک رہیں گے. نفوس کا تزکیہ ہوتا رہے گا، کون کرے گا؟ پروردگار عالم کا اعلان ہوا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام قرار دیا ہے، ہمارے ہی امر سے ہدایت کرتے. اس انداز سے علم کی اہمیت اور جو جانتے ہیں یعنی کہ علماء، ان کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے. عزیزو ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے. بس مختصر کروں، اب وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اب بہت تفصیل سے بات ہو سکے، لیکن یقیناً یہ جو ایام آتے ہیں جو کہ شہادت کے ایام ہوں یا کبھی ولادت کے ایام ہوں، ہم جمع ہوتے ہیں اور امام کا تذکرہ سنتے ہیں. لیکن اس امام کے تذکرے کو سننے کے پیچھے غایت کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ دو مقصد ہو سکتے ہیں. ایک بہت سطحی مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ثواب کے لیے. بہت توجہ، القرآن مال علی وعلی مال قرآن. یہاں میں نے صرف ایک امام کا نام لیا. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرۃ اہل بیتی. اب یہ اہل بیت قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. قرآن کو خدا نے ثواب کے لیے نازل نہیں کیا. قرآن ثواب کی کتاب نہیں ہے، قرآن وظائف کی کتاب نہیں ہے کہ وہ فلاں وظیفہ پڑھو اور اس کے بعد پھر تمہارا کام ہو جائے گا، فقط وظیفے ہیں اس کے اندر. نہ، قرآن وظیفے کی کتاب نہیں ہے. قرآن سے کیا لینا ہے؟ قرآن سے وہی ضرورت، ہدایت. قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، قرآن سے ہدایت لینی ہے. تھک تو نہیں رہے؟ مثلا ہم نے کہا کہ جناب آیت الکرسی پڑھ دیجیے. آیت کیا ہے؟ گھر میں بھوت پریت ہو گئے ہیں تو کیا کرو؟ آیت الکرسی لکھ کر لگا دو. جب بھی کبھی بھوت اور جن اور اس قسم کا آصف کا نام ذہن میں آیا کہ آیت الکرسی پڑھ لو. ہم نے آیت الکرسی کو بھوت پریت کے علاوہ کبھی پڑھا ہی نہیں. اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ کوئی خدا کے مقابل آیا ہوا ہے، تمہیں پریشان کر رہا ہے، آیت الکرسی پڑھو، تو اب آیت الکرسی کو واقعتاً پڑھو. اس کے اندر ایسا کیا ہے کہ جو تمہیں قوت بخشے گا؟ جب اس کو پڑھو گے تو نظر آئے گا کہ اس کے اندر تو تمہیں دو ولایتیں نظر آ رہی ہیں. ایک خدا کی ولایت ہے، ایک طاغوت کی ولایت ہے. خدا کی ولایت میں کون سے لوگ ہیں؟ جو ایماندار لوگ ہیں، جو صاحب ایمان ہیں. اور طاغوت کی ولایت میں کون ہیں؟ کہ جنہوں نے خدا کا انکار کیا ہے یا خدا کے بنائے ہوئے کا انکار کیا ہے، یا خدا کا انکار کر دیا ہے یا خدا کے بنائے ہوئے کا انکار کر دیا ہے. تو کون ہے وہ؟ طاغوت ہے. ہر وہ شے جو تمہیں خدا سے دور کر دے طاغوت ہے. اب طاغوت کو کسی اور کی طرف ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر وہ شے جو خدا تک پہنچنے میں رکاوٹ بن جائے، تمہیں روک دے، طاغوت ہے. ایسا ہی ہے نا، اگر کسی کو کوئی عہدہ مل گیا ہے اور وہ عہدہ اس کو خدا تک پہنچنے میں روک رہا ہے، یہ عہدہ کیا ہے؟ اس کے لیے طاغوت ہے، جو اس کو خدا سے دور کر رہا ہے، جو اس کو نور سے نکال کے پھر ظلمات میں لے جا رہا ہے. ہر وہ شے جو نور سے نکال کے ظلمات میں لے جائے، یہ طاغوت ہے. کسی کی میں اسے نور سے نکال کے ظلمات میں لے جاتی ہے تو یہ میں طاغوت ہوگی. جسے آپ کبھی بت کہہ دیتے ہیں. ہم ہمیشہ لکڑی اور پتھر کو بت سمجھ رہے تھے، پتہ چلا نہیں، لکڑی اور پتھر کا بت بت نہیں تھا، وہ بت کا مصداق تھا. بت کیا تھا؟ بت تو وہی تھا جس کو خدا کے مقابل لا کر اس کی پرستش کی جائے. کوئی شخص اپنی انا ہی کی پرستش کر رہا ہے تو یہ انا کیا ہے؟ بت ہے.
کوئی فقط اپنے ظاہری مقام کی پرستش کر رہا ہے، یہ ظاہری مقام اس کا بت ہے. اب جب نظر کیا تو نہ جانے کتنے بت آستینوں میں نظر آئیں گے، اور جو موحد ہوگا وہ اس ہر طرح کے بت کو توڑ کر فقط لا الہ الا اللہ اب جب کہے گا تو یہ کلمہ فقط اس کی زبان پر جاری نہیں ہو رہا ہے، اس کے پورے وجود سے یہ آواز آ رہی ہوگی کہ میں کسی طاغوت کو نہیں مانتا، میں کسی نظام کو نہیں مانتا مگر خدا کے نظام کے. درود پڑھیں محمد والے میں کسی نظام کو نہیں مانتا. الہ کا مطلب ہی وہی ہے کہ بات کی طرف وقت نہیں ہے، آگے چلیں. تو اس انداز سے اب ان ائمہ کی زندگیوں پہ جب نظر کرتے ہیں، جس طرح سے قرآن پر نظر کرتے ہیں ہدایت کے لیے، تو اب ائمہ کی زندگیوں پہ نظر کریں گے کس لیے؟ بالکل اسی طرح جیسے قرآن پر نظر کرتے ہیں ہدایت کے لیے. کیسے ہدایت لیں گے؟ ہدایت اس انداز سے لیں گے جس طرح سے قرآن کی صورتوں کی تفسیر کرنے کی ضرورت ہے، اسی طرح ان کی زندگیوں میں بھی تفسیر کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، سیرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کے دن یہ عہد کریں کہ امام کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. سیرت کیا ہے؟ تبرک دے رہا ہوں. سیرت سیر کے معنی سے یعنی کہ سیر، چلنا پھرنا، اس عنوان سے آتا ہے نا. بہت توجہ رہے، جملہ کہہ رہا ہوں. رسول اللہ یا ائمہ کے عمل کا نام سیرت نہیں ہے. رسول اللہ نے کوئی کام کیا ہے، وہ کام سیرت نہیں ہے. جیسے ہمارے کچھ دوست ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ فلانا سبزی مل جائے، وہ کھانا جو ہے وہ سنت ہے. سبزی وہ فلانا سبزی کھانا سنت نہیں ہے. بہت توجہ. یا اس انداز سے جو ہے وہ بیٹھا، یہ سیرت نہیں ہے. سیرت کا مادہ جو سیر سے ہے اس کا مطلب ہے چلنا پھرنا، اور اگر اس کو سیرتہ کر کے پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے چلنے کا انداز، یعنی کہ چلنا اور چلنے کا انداز. تو ایک ہو گیا رسول اللہ یا امام نے کوئی عمل انجام دیا، یہ فعل پیغمبر ہے، یہ فعل امام ہے، سیرت نہیں ہے. سیرت کیا ہے؟ پیغمبر یا امام نے وہ فعل کیوں انجام دیا، اس کیوں کا جو جواب ہے وہ سیرت ہے. یعنی کہ جو سیرت قرار پایا وہ عمل نہیں، طرز عمل سیرت قرار پایا. جب طرز عمل سیرت قرار پائے گا اور اس تک ہم اپنے شعور کو اتنا بلند کر لیں گے کہ اس اسلوب کو جان لیں گے. تو میں جوانوں ہی کی زبان میں عرض کر دوں کہ جو لوگ کمپیوٹر آشنا ہیں، اکثر آپ لوگ ایک لفظ پڑھتے ہیں نا ٹیمپلیٹ، تو آپ کو معلوم ہے کہ جناب اس کے بعد جو صفحہ آنے والا ہے وہ صفحہ کیسا ہوگا، کیونکہ ٹیمپلیٹ ذہن میں ہے، یعنی اسلوب ذہن میں ہے. اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ کیا ہوا تھا وہ سیرت ہے، جی نہیں. آپ ہر دور میں ہر وقت میں بیان کریں گے کہ اگر آج ہمارے جد ہوتے یہ فعل انجام دیتے، سیرت پیغمبر ہے. اب سیرت کا بیان ائمہ معصومین سے ملنے کے بعد فقط ماضی کی بحث نہیں رہے گی، حال اور مستقبل پر بھی محیط ہو جائے گی. اسی لیے ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم اس درِ عصمت سے متمسک ہیں. کیسے سمجھیں ان کو؟ خلاصہ کر رہا ہوں، ہوم ورک دے رہا ہوں. ائمہ علیہ السلام کی سیرتوں کو سمجھنے کے لیے ہم اس پورے فریم کو، اس پورے کی پوری 12 دری کو سمجھنے کے لیے ہم 3 حصوں میں منقسم کر سکتے ہیں. پہلا دور، دوسرا دور اور تیسرا دور. پہلا دور پہلے امام سے لے کر چوتھے امام تک کا دور ہے. دوسرا دور 5ویں امام سے لے کر کے 8ویں امام کے جو خراسان سے پہلی والی زندگی ہے وہ والا دور ہے. اور تیسرا دور 8ویں امام کے خراسان والی زندگی سے لے کر کے اور پھر آخری امام تک کا دور ہے. یہ 3 ادوار ہیں. کیا وجہ ہے ان 3 ادوار کو اس انداز میں منقسم کرنے کی؟ پہلا دور جو کہ پہلے اور چوتھے امام تک کا تھا، یہاں ائمہ علیہ السلام نے ہم نے دیکھا یعنی کہ خون دے کر اس
ننھی سی کوپل کی آبیاری کی، اس اسلام کے پودے کی آبیاری کی جو رسول اللہ نے لگایا تھا، کہ کہیں کوئی اس کو روند نہ ڈالے، کوئی اس کو رونتا ہوا نہ نکل جائے، خون دے کر اس کی آبیاری کی، یہاں تک کہ اس کی نشو نما ہوئی، اس کو تناور درخت بنایا۔ 5ویں امام سے لے کر کے اور 8ویں امام تک ہم نے دیکھا کہ اس دور کے ائمہ نے عمومی طور پر کیا کیا؟ عمومی طور پر شیعت کے خد و خال کو واضح فرمایا، محافظت بھی کی، اور شیعی خد و خال یعنی کہ جو اہل بیت کا نظریہ ہے، جو رسول اللہ کا نظریہ ہے، اس کو دیگر نظریات سے الگ رکھ کر بیان کیا اور باطل کو حق میں ملنے نہ دیا۔ اسی لیے کبھی آپ کو صادقین کا وہ مدرسہ نظر آئے گا کہ جہاں پر میں یہ نہیں کہوں گا کہ کسی ایک علم کی تعلیم دی جا رہی تھی، فقط فقہ کی تعلیم دی جا رہی تھی، جی نہیں، ان کی محفل میں بیٹھ کر ہم نے دیکھا کہ کئی جید علماء اپنے اپنے علوم پر مہارت رکھنے والے پیدا ہوئے، کوئی کیمسٹ بن گیا، کوئی فلسفی بن گیا، کوئی کلام کا ماہر ہو گیا، یعنی جس میں جتنی ظرفیت تھی اس نے اتنا لے لیا، ادھر کمی نہیں تھی، کمی دامن میں تھی۔ گویا جتنا دامن پھیلاتے رہو گے وہاں سے عطا ہوتا رہے گا۔ مدینہ میں یونیورسٹی کھلی ہوئی تھی، یقین نہ آئے تو جائیے، سپر برین ان اسلام یا سپر مین ان اسلام، دونوں عنوان سے کتاب موجود ہے، لکھنے والے 45 رائٹر ہیں، 2 مسلمان ہیں، باقی غیر مسلم ہیں، حیرت میں ہیں، دنگ رہ گئے، کہتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے ایسے نظریات بیان کر رہا ہے کہ جس انداز سے ہم نے دیکھا کہ نہ اس نے کہیں سے تعلیم دی ہے، کسی جگہ سے پڑھا نہیں ہے، لیکن نظریات ایسے ہیں جو آج کل کے بیان ہو رہے ہیں، وہ یہ بات سمجھ نہیں پا رہا کہ اس کو یہ علم کہاں سے مل رہا ہے، کیونکہ غیر مسلم ہے، لیکن اعتراف کر رہا ہے، کتاب پڑھنے سے لائق ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے یقیناً۔ تو چنانچہ عرض یہ کر رہا تھا، تو اس دور کے اندر انہوں نے نہ صرف محافظت کی بلکہ شیعی خد و خال کو ظاہر کر دیا۔ آخری دور کون سا دور ہے؟ وہ وہی دور ہے کہ جس امام کی اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، یعنی 8ویں امام سے آخری امام تک کا دور، انتہائی پرآشوب دور ہے، لیکن اس دور میں ائمہ نے مجموعی طور پر کیا کیا ہے؟ بہت توجہ، امام نے یعنی کہ امامت نے اپنے آپ کو عوام الناس میں بحیثیت رہبر پہچانوا دیا ہے، یعنی کہ یوں کہہ لیجئے کہ شیعوں میں اتنی تربیت فرما دی ہے کہ اب ان کو یہ احساس اور یہ جسے کہتے ہیں کہ کانفیڈنس بلڈ اپ ہو گیا ہے کہ ہم ایک حکومت بھی سنبھال سکتے ہیں۔ یہ کام ہمیں اس دور کے اندر نظر آتا ہے۔ یہ پرآشوب دور کس کا دور ہے؟ یہ امام محمد تقی علیہ السلام کا دور ہے۔ مجھے اتنی تنقید باندھنی پڑی امام تقی علیہ السلام تک آنے کے لیے۔ کیا دور ہے؟ بس اب مختصر کر کے بیان کر دوں، ذرا سمجھیے گا۔ باطل کون ہے سامنے؟ مامون موجود ہے، بہت عموماً ہمارے لوگ بھی اس کو مامون رشید کہتے ہیں۔ کہاں کا رشید؟ مامون غیر رشید، ہارون غیر رشید، اس کا رشد اور ہدایت سے کیا تعلق؟ تو چنانچہ کیا کیا اس نے؟ سیاست دان جسے کہتے ہیں، سیاست کون سی؟ ابلیسیت والی سیاست، کہ اس نے دیکھا کہ جب 8ویں امام کو ولی عہدی دینے کے بعد اس کو وہ نتائج نہیں مل سکے جس کے لیے اس نے امام کو یہاں مدعو کیا تھا، بلایا تھا، کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی، بہت توجہ، علوی تحریکیں اٹھی ہوئی تھیں اور اس کی حکومت کے خلاف تھیں، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، امین کو، تو خود عباسی شرفا جو تھے، گورنر کو، جو قبائل کے سردار تھے، یہ بھی اس سے متنفر ہوئے تھے، یہ دوسرا مسئلہ تھا۔ اور تیسرا مسئلہ کیا؟ وہ یہ کہ یقیناً یہ جو 8ویں امام ہیں مدینہ میں موجود ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، ان پر بھی نظر رکھنی ضروری تھی۔ تو ان تینوں کاموں کے لیے اس نے امام کو مدعو کیا خراسان اور ان کو ولی عہدی کی پیشکش کی۔ کس وجہ سے؟ تاکہ علویوں کو یہ جواب مل جائے کہ جس حکومت کو گرانے کے لیے تم یہ شورشیں کر رہے ہو، تمہارے اپنے امام جو ہیں وہ اس حکومت کا حصہ ہے۔
دوسرا مسئلہ یہ عباسی جو اس کے خلاف ہوئے ہوئے تھے، ان کو بھی پریشرائز کرنے کے لیے کہ دیکھو ایک علوی بھی میرے ساتھ موجود ہے کہ اگر تم نے میرے خلاف کچھ کیا تو یہ علوی بھی تمہارے لیے، یہ ان کو جسے کہتے ہیں کہ کنٹرول کرنے کے لیے یہ دوسرا حربہ تھا۔ اور تیسرا یہ خود کہ یقیناً امام کی گویا پیرل گورنمنٹ چل رہی تھی، وہاں پر نظر رکھنا اس کے لیے بہت ضروری تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ نتائج نہ ملے۔ اب جب نتائج نہ ملے اور اس نے یہ چاہا کہ اب امامت کو اس انداز سے تو میں کنٹرول نہیں کر سکتا، تو کیا کروں؟ تو پھر ان کے گھر میں بچے ہی کو اپنے گھر میں لے آؤ اور یہیں پر اس کی پرورش ہو، تو گویا اس انداز سے میں شیعوں کو اس طرف مائل کر سکوں گا۔ تو اس نے نبی امام کو کہ عقد میں اپنی بیٹی کو دے دیا، یہاں تک کہ امام ابھی کم سن بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت اس نے وہ نسبت طے کر دی ہے۔ امام نے ایک سفر کیا تھا، ابھی وقت نہیں ہے اس کی تفصیلات بیان کرنے کا، لیکن بہرحال یہ طے کر لیا کہ اب ان کو اپنے ہی گھر میں لے آنا ہے داماد بنا کر، اس انداز سے۔ جب یہ فیصلہ ہوا تو عباسیوں میں پھر ایک مسئلہ ہو گیا کہ کل تم نے ولی عہدی دی تھی اپنی کو اور آج تم اپنے گھر میں لے کر آ رہے ہو۔ تو اب یہی مامون، اسے کہتے ہیں خدا کی طاقت جباریہ، یہی مامون غیر رشید ہے اور عباسیوں سے کہہ رہا ہے کہ نہیں تم نہیں جانتے، اس کے علم اور فضل کو نہیں جانتے۔ وہیں پر آ گیا کہ یقیناً کہ جو کہ حق ہے، پروردگار عالم نے جو صفت بیان کی تھی وہ یہی بیان کی تھی کہ علم ہوگا۔ یہ بھی جب سامنے قصیدہ پڑھ رہا ہے تو یہی کہہ رہا ہے کہ جو ان کی علمیت ہے اگرچہ کم سن ہے، لیکن تم میں کوئی نہیں ہے کہ جو ان کے علم کا مقابلہ کر سکے۔ یہ وہ حق ہے کہ جو کہ وہاں باطل کی زبان سے بھی ادا ہو رہا ہے، جس کو دنیا چھپانا چاہ رہی تھی اس طریقے سے آشکار ہو گیا۔ کبھی فرعون کے گھر میں موسیٰ پل کر جوان ہو جاتے ہیں، اور کبھی اس انداز سے یہ حقیقت جو کہ مشنریز لگی، پیسہ خرچ ہوا کہ ان کے ذکر کو مٹایا جائے، لیکن پروردگار کا کہتے ہیں نا کہ وَيُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ لِنُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ کس انداز سے یہیں سے یہ ان کی علم و فضل کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، اور پھر ہوا بھی یہی، کہا اچھا آزمانا چاہتے ہو آ جاؤ، بس مختصر کرو۔ مناظرہ رکھا گیا، مناظرے کے اندر تمام علماء کو جمع کیا گیا، اور ان تمام کے بڑوں میں سے ایک نام پر اتفاق ہوا کہ یہ ہماری طرف سے امام سے سوالات کریں گے، یحییٰ بن اقسم۔ یحییٰ بن اقسم کو سامنے رکھا گیا، اور یحییٰ بن اقسم نے اب امام کو جب دیکھا کہ میں سوال کرنے آ رہا ہوں کسی سے، کیا دیکھا کہ سامنے تو ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، کہا میں اس بچے سے سوال کروں؟ ہم نے کہا کہ تم ان کے علم اور فضل کو نہیں جانتے، سوال کرو۔ اب انہوں نے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ کہا یہ بتلائیے کہ اگر کوئی محرم شخص شکار کر لے تو اس کے کفارے کا کیا بیان ہے؟ محرم کسے کہتے ہیں؟ کہ جو احرام کی حالت میں ہو اور وہ احرام اس نے پہنا ہوا ہو اور وہ شکار کر لے، تو یہ بتلائیے کہ اس کا کفارہ کیا ہے۔ اپنے طور پر تو بہت مشکل اور پیچیدہ مسئلہ پوچھا ہے اس نے۔ امام نے پلٹ کر کچھ مزید سوالات قائم کر دیے، کہا یہ بتلا کہ یہ جو شخص ہے جس نے شکار کیا تھا، یہ شکار اس نے مکہ جاتے ہوئے کیا تھا یا وہاں سے واپسی پر کیا تھا؟ یہ بتلا کہ یہ احرام جو اس نے پہنا تھا یہ حج کا احرام تھا یا عمرے کا احرام تھا؟ یہ شکار کرنے والا بالغ تھا یا نابالغ تھا؟ یہ شکار کرنے والا آزاد تھا یا غلام تھا؟ جو شکار کیا تھا وہ چھوٹا تھا یا بڑا تھا؟ کوئی پرندہ تھا یا کیا شے تھی؟ جب شکار کر رہا تھا تو کیا مسئلہ جانتا تھا تو شکار کر رہا تھا یا نہ جانتے ہوئے شکار کیا تھا؟ یہ بتلا شکار اس نے دن میں کیا تھا یا رات میں کیا تھا؟ 8 سال، صرف 8 سال کا سن ہے، صرف 8 سال کا سن ہے،
اس سے زیادہ نہیں ہے یہ سوال. یعنی امام نے یہ بتلا دیا کہ تم جس کو سمجھ رہے ہو کہ یہ تمہارے درمیان سب سے بڑا عالم ہے، انہیں سوال کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا، جواب کیا دیں گے؟ سوال کرنا نہیں آتا، لیکن صحیح طریقے سے سوال بھی نہیں پوچھ سکتے، اس لیے کہ دیکھیں علم کو سمجھنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب خدا کے بنائے ہوئے کے مقابل پر آ کر اپنا علم پیش کریں گے تو وہ علم نہیں ہوگا، جہل ہوگا. اسے تو وہ بگنے جاننے لگا، آپ کو کہا یہ کیا ہے، یہ تو مجھے نہیں معلوم، حیران ہو گیا. تو پھر مامون نے کہا کہ اچھا آپ ہی اس کے جواب بھی دے دیجیے، مطلب ان کو نہیں معلوم اس کے جواب. اب امام جو ہے وہ وہاں پر ان کی جوابات دے رہے ہیں. طبیعی ہے، پھر پلٹ کر امام نے بھی سوال کیا ہے، اس کی بھی جواب ہے، میں مختصر کروں. لیکن یہی علمی صفت ہے جو کھل کر سامنے آئی. بس یہ دن تھا کہ یحییٰ بن اکھتب کے دل کے اندر جو ہے وہ نفرت اور کدورت بڑھ گئی امام کے لیے. پھر کیا ہوا، کچھ عرصے کے بعد یہ مامون کا جب جہنم رسید ہو جاتا ہے، اس کے بعد معتصم خلیفہ ہوتا ہے. اس کے دور میں ایک مسئلہ اور نمودار ہو گیا. اور مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ بہت سمپل تھا. وہ یہ تھا کہ ایک چور تھا، اس کی چوری جو ہے وہ پکڑی گئی اور جرم بھی ثابت ہو گیا. اب کیا کیا جائے؟ قاضی نے حکم دیا کہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اب ہاتھ کاٹنے کا حکم تو ہو گیا، لیکن ہاتھ کو کیسے کاٹنا ہے، کہاں سے کاٹنا ہے، ہاتھ کس کو کہتے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. عجیب مسئلہ ہو گیا. دربار میں بحث چل رہی ہے. اس نے تمام علماء کو بلا لیا. کہاں بتاؤ کہ اس کا جو ہاتھ کاٹنا ہے وہ کہاں سے ہاتھ کٹے گا. تو یقیناً اب کبھی بحث ہے، لیکن آپ جو وضو کی آیت پڑھتے ہیں، کسی نے پہلے تیمم کی آیت پڑھی، اور تیمم کی آیت میں آپ پڑھتے ہیں نا کہ آپ جو ہے وہ صعیداً، وہ اب جو مٹی، پاک مٹی سے جو ہے وہ تیمم کر لیں تو ہاتھ کی پشت پر آپ مسح کر لیتے ہیں. تو وہاں پر جو ایدیکم کا کہا، وہاں ہاتھ کی پشت کے اوپر جو آپ مسح کر لیتے ہیں تو یہ ہاتھ کہلایا. کسی نے کہا کہ ہاتھ کلائی تک ہوتا ہے، کاٹ دو. دوسرے نے وضو کی آیت پڑھ دی، اذا قمتم صلاۃ، اگر تم جب نماز کا ارادہ کر لو تو کیا کرو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. تو کہا کہ جو مرافق کونیاں ہوتی ہیں یہاں تک ہاتھ دھونے کو کہا ہے، تو گویا یہ کونی تک ہاتھ ہے، کونی تک کاٹ دو. اب یہ ایک عجیب مسئلہ شروع ہو گیا. وہ چور الگ ڈر رہا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے کیا ہاتھ کٹے گا، اور مسئلہ الگ چل رہا ہے، کوئی نتیجہ نہیں نکلا. پھر وہی جب ہر جگہ سے نا امیدی ہوئی، امام کا نام سے بلایا گیا، پوچھا گیا. امام نے منع کیا کہ میں نہیں جواب دوں گا، مسئلہ ہے یہاں جواب نہیں دوں گا. کیوں؟ اس لیے یقیناً سب بیٹھے ہوئے، اور جو جواب آئے گا اس کے بعد. تو امام نے جواب میں وہ آیت پڑھی کہ جو کہ اصلاً تو مساجد کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے، وَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، جو مساجد اعضائے سجدہ ہیں وہ خدا کے لیے ہیں. تو کہا کہ دیکھو یہ جو سجدہ 7 اعضاء پر ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہتھیلیوں کو بھی آپ نے زمین میں رکھنا ہے. کہا دیکھو یہ سجدہ کی جو جا ہے یہ خدا کے لیے ہے، اسے نہیں کاٹا جا سکتا. تو گویا انگلیوں سے اس کے ہاتھ کو کاٹ دو. جیسے ہی معتصم نے یہ جواب سنا، مان بھی لیا. اس نے تو مان لیا، لیکن یہ جو علماء بیٹھے ہوئے تھے، یہ جو یحییٰ بن اکثر بیٹھا تھا، کہتا ہے کہ مجھے اتنا گرا گزرا کہ میں دعا کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں زمین میں چلا جاؤں. اتنا ناگوار گزرا اسے. اور پھر ہوا یہی کہ اس ملعون نے پھر سازش شروع کر دی. وقت تمام ہو گیا، اور پھر یقیناً جہاں سے علم اور ہدایت کو لینا تھا، جہاں سے لینا تھا، وہاں ان کے ساتھ کیا کیا؟ جن کو اجر دینا تھا، جن کو اجر رسالت دینا تھا، ان کو اجر رسالت اس انداز سے دیا کہ یقیناً وہ زہر دلوایا. عزیزو، جب ہم کہیں باہر ہوتے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر کوئی دشمن باہر موجود ہے، تو یقیناً اگر امام کی مظلومیت کو دیکھیں نا، جب امام گھر میں ہیں تو نہ گھر میں سکون ہے، نہ باہر جا رہے ہیں تو نہ باہر سکون ہے. یقیناً آپ کو مولا حسن بھی یاد آ گئے ہوں گے کہ کس طریقے سے جب باہر جاتے ہیں تو باہر بھی دشمن موجود ہے، جب گھر میں آتے ہیں تو جودا یہاں پہ موجود ہے، اور اس نے بھی زہر دیا. لیکن دونوں زہر میں ایک فرق ہے.
جب مولا حسن کو زہر دیا تھا نا تو جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر تشت میں آ رہے تھے. امام کا فرزند نہیں، امام کے جگر کے ٹکڑوں کو سمیٹ رہے ہیں. 2.5 سال کے ہیں قاسم، اپنے کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے خانوادے کے ساتھ امام موجود ہیں. لیکن جب آپ کے نوے امام کو جو زہر دیا ہے، آپ کے قریب آپ کے اور کوئی عزیز و اقربا نہیں ہے. عزیزو جب زہر دیا گیا ہے نا، جب زہر کا اثر شروع ہوا ہے، امام کو شدید پیاس کا احساس ہوا. یہاں امام مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں اور وہاں امام کی آواز عزیزو وہ سخت زہر دیا. امام کے اوپر اس زہر کا جب اثر شدید ہوا ہے، جب غلام نے دیکھا، غلام پاس آیا ہے، غلام نے پانی کو پیش کیا. میں کہوں گا مولا آپ نے آتش کی سزا بلند کی تھی، لیکن یہی سزا ارے کربلا میں کربلا سے اور کوفہ سے شام تک کے راستے میں ایک بچی العطش کہہ رہی تھی، لیکن اسے کسی نے پانی نہ دیا. آخری جملے سنیے گا، عجیب ہے. جب امام کا وقت شہادت قریب آیا ہے، امام نے خود کو زمین پر لٹا دیا. یہ منظر اکثر دیکھا گیا ہے کہ کربلا کے بعد جب کسی کا آخری وقت آیا، ارے خود کو خاک پر لٹا دیا. راوی کہہ رہا ہے امام بھی اپنے ساتھ زمین پر اس انداز سے لیٹ گئے، السلام علیکم یا باب دینا. خدا معلوم میرے غیور امام نے اپنے بابا کو آخر کس حال میں دیکھا تھا کہ ہر امام نے اکثر یہی فعل انجام دیا. جب چوتھے امام کا آخری وقت تھا، آپ نے بھی اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ مجھے زمین پر لٹا دو. کہا بابا آپ کی طبیعت ناساز ہے. کہا نہیں، مجھے زمین پر لٹا دو، یہ چٹائی ہٹا دو، مجھے خاک پر لٹا دو. جب خاک پر لٹایا، کہا مجھے آج بھی یاد ہے کربلا کا تپتا ہوا صحرا کا، اور میرے بابا اپنے ہی خون میں خاک میں غلطا. محمد تقی شہید